پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اور عوام میں سے بھی اکثریت یہ سوال کر رہی ہے کہ مریم کبھی ماڈل ٹاؤن میسیکر کے جو متاثرین تھے وہاں پر ان شہداء کے ورثاء کے پاس تو اس طرح سے اظہار افسوس کرنے نہیں گئیں جس طرح وہ کھوکر برادران سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پہنچ گئیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت سیاست میں ایکٹیو نہیں تھی جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا ہے، اور اب وہ سیاست میں ایکٹیو ہیں. دوسری جو اہم بات ہے ٹویٹ وہ تو کر یہ ہے سکتی کہ تھی. آپ نے جی بالکل کر سکتی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق ہم سب نے بڑا احتجاج کیا ہے، اور آج نئی حکومت کو آئے وہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر کیا ہوا ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت انٹرفیئر کر رہی ہے پی ایم ایل این کی، اور اس وجہ سے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب 3 سال کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا پروگرس ہوئی ہے. یہ کیونکہ فواد اب تو چودھری ہماری صاحب حکومت آئیں گے نہیں. تو ان سے ہم بالکل یہ سوال کریں گے، لیکن میں دوسرا سوال پوچھ جی لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ساہیوال کا جو واقعہ ہوا تھا، بالکل یہ آئین اور شفافیت کی بات کرنے والے وزیر اعظم جو تمام مافیاز کے خلاف ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا حق ادا کیا جائے. تو یہ بتائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے بے دردی سے ماں باپ ان کی بیٹی کو سب کے سامنے ایک ویڈیو سامنے رکھا، ہم سب نے وہ ویڈیوز دیکھی، بالکل قتل کر بالکل دیا. دیکھی جی. تو یہ بالکل بتائیے کہ حکومت کہاں تھی جی جب ڈاکٹر ان صاحب، کے اس ساتھ پہ تو صلح ہم نامہ ہوا. فواد چودھری صاحب آئیں گے تو یقیناً سوال کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین جو ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے ہمارے سامنے کہ ماڈل ٹاؤن میسیکر جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت تو چلے مان لیا کہ ان کا انفلوئنس تھا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے ان 2.5 سالوں میں کیا کیا اس کیس کے حوالے سے. لیکن سوال میرا ابھی بھی وہیں جوں کا توں موجود ہے ڈاکٹر صاحب کہ کھوکھر پیلس کا کیوں اتنا درد ہے مریم صاحبہ کے دل میں؟ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے مجھے وہاں تک پہنچ نہیں جی دیا جی تھا. چلیں پہنچ رہا پلیز ہوں، پلیز آپ گو کو ہیڈ. تھوڑا سا تحمل کرنا ہوگا. دیکھیے، اور اس کے علاوہ پھر میں اب آپ کو کھوکھر کا جواب دینے سے پہلے ذرا رانا ثناء اللہ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر کھوکھر پیلس آپ سمجھتی ہیں کہ زیادتی ہے اور ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تو پھر آپ یقینی طور پہ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ جو 30 کلو ہیروین نکلی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے گاڑی سے، وہ بھی حق سچ ہے. اس وجہ سے اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ جو موت کی کال کوٹری کے اندر رکھا گیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی حق سچ ہے، تو ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. پھر آپ یہ بھی سمجھتی ہوں گی کہ سپریم کورٹ نے جو بیان دیا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کی گرفتاری پر اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری پہ، جو میرے خیال میں کوئی 1.5 سال جیل میں رہ کر آئے ہیں، تو آپ سمجھتی ہوں گی کہ وہ بھی حق سچ ہے. سر میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس وقت کہ ان کو مریم صاحبہ کے بیانیے کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا ہونا پڑ رہا. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اب بہتر ایک سچویشن میں ہیں، باہر رہتے تو شاید ان کو یہ بڑا سخت بیانیہ آپ کا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ زیادہ ہی ریاستی اداروں کے خلاف ہو گیا آپ کا بیانیہ، اور پیپلز پارٹی بڑا سمارٹلی سائٹ پر نکل لی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ تقریباً تمسخر اڑا رہی ہیں ان کی جیل کا، بالخصوص ابھی جس طرح میں تمسخر اڑا رہی ہوں. شہباز شریف صاحب نے خود اپنی ضمانت کینسل نہیں کروائی. جی میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ اگر اتنی زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس یہ بھی انفارمیشن ہوگی کہ خواجہ آصف جو ہیں ان کے جو ہیٹر بھی لگے ہوئے تھے وہ بھی ریموو کروا دیے گئے ہیں. وہ چیزیں جو ان کا حق ہیں وہ بھی ریموو کروائی جا رہی ہیں. ان کو پہلے دن بستر بھی نہیں دیا گیا کچھ دن کے لیے. تو پھر آپ جی میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں نا، میری تو پارٹی کے لوگوں سے رہتی ہے سلام دعا لیک سلیک ہے، اور میں پارٹی کے اندر کا انوالوڈ ہوں. تو جب اس طرح کی باقی اپنی خوشی سے وہاں پہ چلے گئے ہیں تو ایک طرح سے جو بھی ان کے اوپر بیت رہی ہے اس کا تمسخر اڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی اگر آپ سمجھتی ہیں واقعی حقیقت میں سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ حق ہے آپ کی بات، لیکن ہم لوگ جنہیں معلوم ہے نہیں. دیکھیں، تمسخر ہم کیوں اڑائیں گے؟ خدا نخواستہ وہ ہمارے جتنے ہم پاکستانی ہیں اتنے ہی وہ بھی پاکستانی ہیں، اور ہر قیدی کو میں سمجھتی ہوں کہ وہی فیسلٹیز ملنی چاہیے جو کسی بڑے قیدی کو ملتی ہیں. چھوٹے مجرموں کے ساتھ بھی وہی اسی قسم کی فیسلٹیز ان کو بھی ملنی چاہیے جیسے بڑوں کو ملتی ہیں. لیکن بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم بات کر رہے تھے آج افضل کھوکھر صاحب کی تقریر سن کر میرا تو خود میں بھی آپ دیدہ ہو گئی جس طرح سے انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہم موو آن کریں گے جی اگلے ٹاپک پہ. لیکن ذرا میں ایک منٹ جی پلیز بات کرنا. دیکھیے، میں یہ جو ساری آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is no series of coincidences.
اگر آپ ان تمام نکات کو جوڑیں، خواجہ آصف صاحب اور جس طرح کی ان کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ جان کے گئے ہیں، اسی طرح خاقان عباسی کو جیل کی کال کوٹری میں نہیں، موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا تھا. ان کو آئسولیشن میں موت کوٹری میں رکھا. ملک کے چوتھے یا پانچویں سب سے بڑے ٹیکس پیئر کو، جو ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں 30 سال سے نیشنل اسمبلی میں، ان کو موت کی کال کوٹری میں رکھا گیا. کس قانون کے تحت رکھا گیا کسی کو نہیں معلوم. جب آپ ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہوں، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، اور سب سے زیادہ اہم جو 30 کلو ہیروئن ڈالی گئی، جس پہ کہا گیا کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. ہمارے پاس ویڈیو ہے. یہ ویسے ملک صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ملک صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ویسے واقعی ایک ایسا ان پہ الزام لگا، وہ واحد پاکستانی ہے جن کے بارے میں ان کے دشمن ہوں یا ان کے دوست ہوں وہ یہی کہتے تھے کہ چلو کوئی بڑا الزام لگ جاتا، کوئی قتل شتل کا لگ جاتا تو ہم مان جاتے. یہ جو ہے نا یہ واقعی ماننے والی بات نہیں، اور یہ ہم نہیں لگاتے. مطلب یہ نہ کسی صحافی نے لگایا، نہ ہی کسی آپ کے مخالف نے لگایا. یہ الزام عابد شیر علی صاحب کے والد شیر علی صاحب کی طرف سے عائد ہوئے ان پر، جو کہ آپ کی جماعت کے ہیں. کوئی بھی لگایا. دیکھیے الزام لگانا ایک بات ہے، مگر حکومت کا کسی کے اوپر ہیروئن ڈال کے اس کو پکڑ لینا. میری آپ سے سیاسی مخالفتوں میں آپ پہ الزام لگاؤں جی یہ تو دیکھیں ملک صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو ملیہ صاحبہ، سمجھیے طاقت کی طاقت سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی، جب آپ کے پاس طاقت ہو لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈالنے کی جس کی سزا موت ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہو، آج یہ آپ ساری بات آپ کر رہی ہیں نا، نہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اراضی کس کی تھی، نہ کسی اور کو معلوم ہے. یہ تو عدالت نے طے کرنا. بات یہ ہے بالکل عدالت نے طے کرنا ہے. اگر آپ حلف اٹھا لیں کہ یہ تمام جو ان کی پراپرٹی ہے جو توڑی گئی ہے وہ قبضے کی تھی، تو میں اپنی بات جو ہے روک دوں گا. دیکھیں میں کیوں حلف اٹھا لوں؟ بات یہ ہے کہ میڈیا کا تو کام سوال کرنا ہے، یہ تو افضل کوکر صاحب کو اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا ہے. لیکن مگر ملیہ صاحبہ اپنی بے گناہی کس کے سامنے ثابت کرنی؟ ان کو مل گیا نا، تو ہو رہا ہے نا، ان کے بچے دیکھیں بات یہ ہے عدالت نے کیا کہا کہ 100 کنال میں سے 33 کنال جو سٹیٹ اونڈ زمین تھی، عدالت نے کہا کہ یہ سائٹ پہ کر دی جائے، اور جو دوسری تھی اس پہ وہ ہو گیا. لیکن بہرحال میں ذرا تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے کہ اپوزیشن کو یعنی آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی کرنے سے اس پوری کیس کی انویسٹیگیشن پر؟ کیوں آپ لوگوں کو برے لگتے ہیں؟ وہ میاں صاحب کے تو بڑے فیوریٹ تھے 1997 میں، جب میاں صاحب نے ان کو اپنے احتساب کمیشن کا وہ بنایا تھا، احتساب بیورو کا حصہ بنایا تھا. یہ آپ کا بڑا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہوئی ایک کہانی کہ وہ یاد ہوگا حمود الرحمان کمیشن تھا ایک، جو ہمارے ملک کے بہت بڑے جج تھے. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جج ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کے خلاف فیصلہ آیا. اس نے فیصلے کے بعد ان کو خط لکھا کہ آپ اس فیصلے میں کنفلکٹڈ تھے. صرف اس تاثر کے اوپر، حالانکہ وہ ایک جج تھے، وہ فیصلہ سنا چکے تھے، صرف اس خط کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریزگنیشن دے دیا اور ججی چھوڑ دی. اس وجہ سے کہ کوئی پرسپشن یعنی حقیقت نہیں، پرسپشن آف کانفلکٹ جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ایک اعلیٰ جج کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس میں آپ نوکری کرتے رہے ہوں، اس وقت نہیں کر رہے ہیں اس میں، اور ان کا وہ جج ہیں، یہ کانفلکٹ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے. جب براڈ شیٹ سائن ہوا تو اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے. جی نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا نا جی.